یہ ویڈنگ جیولری ہے. تو ماں اس کو کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس, میرج کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, اتاریں سب کچھ. اور وہ اس کو لیتی ہے, گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. لڑکی گاڑی چلانا شروع کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد کہتی ہے پاپا آپ نے کیا نام بتایا تھا لڑکے کا؟ اتنی دیر میں مرد کو ایس ایم ایس ریسیو ہوتا ہے اور وہ اس ایس ایم ایس کو پڑھتا ہے کہ 25 سال ہو گئے ہیں شادی شدہ زندگی میں, عورت کی نفسیات کو نہیں سمجھتے. یقیناً یہاں پہ کوٹ کرنے کا مقصد عورت کی نفسیات آپ کو بتانا نہیں تھا, میں انسانی نفسیات آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور انسانی نفسیات یہ ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر کے آپ کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتے, کسی بات پہ عمل نہیں کروا سکتے, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو. آپ جب بچے کو کہتے ہیں کہ تم جھوٹ مت بولو سچ بولو, وہ آپ کی بات پہ عمل کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ انسانی نفسیات کے خلاف بات ہے. آپ صرف اور صرف اس کو ترغیب دے سکتے ہیں, آپ 2 چوائسز بتا سکتے ہیں اور یہ ریئلائز اس کو کروا سکتے ہیں کہ کون سی والی چوائس اچھی ہے. فیصلہ اس نے اندر سے اور دل سے کرنا ہے. کوئی بھی تربیت اس اصول کو وائلیٹ کر کے کبھی نہیں ہو سکتی. والدین اور اساتذہ کا کام بچوں کی مصروفیات کو درست سمت دینا ہے, اچھائی اور برائی میں فرق واضح کرنا ہے, اور جب وہ اپنا فیصلہ کر چکیں تو اس کے اثرات کی طرف ان کی توجہ دلانا ہے. اور جب آپ توجہ دلائیں گے تو بچہ صحیح فیصلے تک خود بخود پہنچ جائے گا. اور جب اس طریقے سے پہنچے گا تو ایک بنیاد مضبوط ہوگی جس پہ عمارت کھڑی ہوگی. ایک رول سنتری کا ہے. سنتری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نظر رکھتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو رہا ہو, اور جب کوئی کام غلط ہوتا ہے تو وہ سیٹیاں بجاتا ہے. انفارچونیٹلی اگر ماں کا کردار یہ ہو جائے کہ وہ سارا دن سنتری کے طور کے اوپر بچے کی غلطیاں نوٹ کرے, تم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ایسا مت کرو, ادھر مت اٹھو, ادھر مت بیٹھو, ایسے مت کھاؤ, ایسے مت پیو. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے میں بہت امپریس تھا میری بیوی, مجھے لگتا تھا کہ غائب کا علم جانتی ہے. میرا بیٹا جہاں پہ جو کچھ مرضی کر رہا ہوتا تھا اس کو پتہ لگ جاتا تھا, دوسرے کمرے میں بھی. اور وہ ادھر سے آواز دیتی تھی عمر پھر شرارت کر رہے ہو, اور بچہ سب کچھ چھوڑ کے واپس آ جاتا تھا. کہتے ایک دن میں ریزسٹ نہیں کر سکا, میں نے کہا تمہیں پتا کیسے چلتا ہے کہ عمر شرارت کر رہا ہے اس وقت؟ کہتی مجھے قطعاً نہیں پتا چلتا کہ عمر شرارت کر رہا ہے, میں نے ویسے ہی ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ ہر 10 منٹ بعد کہتے رہو کہ عمر پھر کر رہے ہو. ایک رول یہ بھی ہے, نظر رکھو اور جب کچھ غلط آ جائے تو سیٹی بجاؤ اور پھر رپورٹ کر دو, اور اس کو ساتھ ساتھ یہ کہتے رہو اچھا نہیں مان رہا ہے پھر آنے دو ابو کو. اور جب ابو آ جائیں تو بریف کیس بعد میں ہاتھ سے پکڑنا, دروازہ بعد میں کھولنا, پہلے وہیں سے شروع ہو جانا. آج آپ کو پتہ ہے عمر نے کیا کیا کیا. دس از دی رول. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ رول ماں ادا کر رہی ہے تو وہاں عمارت کون سی تعمیر ہو رہی ہے؟ بچے کو یہ کون بتائے گا کہ اس کے پاس چوائسز کون سی ہے, ان چوائسز میں سے صحیح کون سی ہے, غلط کون سی ہے, کس راستے پہ چلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کو صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے 99.9% آف دی ٹائم, یہ مت کرو, اس طرح مت بیٹھو, اس طرح مت کھاؤ, یہ مت کرو, ادھر مت جاؤ. صرف ڈونٹس کے اوپر بات ہے. بچہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے, کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا کسی بھی جگہ کے اوپر کہ اس کو کرنا کیا ہے. صرف یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو کیا نہیں کرنا. انسانی کردار کی تشکیل کے جو فطری تقاضے ہیں, پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ بچہ مشاہدے سے سیکھتا ہے. جو چیز دیکھتا ہے وہ صرف وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسی کی طرف انکلائن ہوتا ہے. اور جو بچے کے عمل میں جو چیز ڈھلتی ہے اس کا سورس 95% مشاہدہ ہوتا ہے. جو چیز سنتا ہے
اس پہ عمل صرف 5% کرتا ہے بچہ. جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے اوپر عمل 95% کرتا ہے. سہیل صاحب آپ کو سلطان صاحب یہی کوٹیشن آپ کو بتا رہے تھے کہ جو نصیحت آپ اپنے بچے کو کریں گے اس پہ وہ کم و بیش ہی عمل کرے گا، لیکن جو کچھ آپ کو کرتا دیکھے گا وہ لازمی کرے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے تربیتی نظام میں یہ دونوں اصول الٹ ہوئے ہیں؟ 95% اس کو بتانے کا کیا جا رہا ہے اور 5% صرف مشاہدے میں اس کے آتا ہے. اور جب یہ بات کانٹراڈکٹری ہو جائے کہ بتا آپ وہ رہے ہیں جو مشاہدے سے الٹ ہے، تو بچہ سب سے پہلی چیز جو سیکھے گا وہ یہ ہوگی کہ انسان کے کردار میں ڈویلٹی ہونی چاہیے. کہنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے. اور جب میں بات کر رہا تھا سنتری کے رول کی، تو وہاں پہ بھی بچہ یہ کنکلوڈ کرے گا کہ کوئی کام غلط کرنا برا نہیں ہوتا، صرف اس کام کا امی کو اور ابو کو پتہ نہیں چلنا چاہیے بس. تو الٹیمیٹلی وہ سیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی غلطیاں، کوتاہیوں، خامیوں کو چھپانا ہے. اور امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، غلطی کا جواز دینا غلطی سے بڑا جرم ہے. اور جب آپ بچے کو ٹوکنے کے اوپر آتے ہیں تو بچہ الٹیمیٹلی اپنی غلطی کے جواز دینے پہ آ جاتا ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے. دوسرا اصول تربیت کا فطرت نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک عمر تک جذب کرنے کی کیفیت ہوتی ہے. جو کچھ مشاہدے میں آتا ہے انسان کے عمل میں ڈھلتا ہے، یہ فطری ہے. اور ایک ایج ہے، اس کی لمٹ ہے، وہاں تک انسان سیکھتا ہے. اس لمٹ کے بعد اس کے کریکٹر میں، کردار میں، شخصیت میں ٹھہراؤ آنا چاہیے تاکہ اس کے اعمال میں پختگی اور پریڈکٹیبلٹی ہو. جب تک انسان میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، اس کے کریکٹر میں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ اس کے بارے میں پیشگی اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ انسان کیسا بیہیو کرے گا. تو لہٰذا فطرت نے اس کے اندر یہ رکھا ہے کہ ایک عمر پہ جا کے اس میں جذب کرنے کی اور چیزوں کو بدلنے کی، نئی چیز کو سیکھنے کی اہلیت کم ہو جاتی ہے اور وہ تبدیل ہونے سے انکار کر دیتا ہے. اور جب کوئی باہر سے اس کو فورس کرنا چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بدلے تو وہ ریزسٹ کرے اور تبدیل نہ ہو. یہ فطرت کا اصول ہے، اس کے اندر ان بلٹ رکھا ہے. جب نظام ایسا ہوگا تربیت کا کہ ترغیب اور مشاہدے میں کچھ نہیں آ رہا اور زبردستی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے اثرات اور زیادہ الٹ ہو جائیں گے. تو ہمارا نظام تربیت جو بھی ہوگا اس کے یہ دو بنیادی اصول ہونے چاہیے کہ بچے کو آپ ترغیب دلائیں گے، اور ترغیب ہوگی عملی مظاہرے کے ذریعے. بتانے سے ترغیب کبھی نہیں دلائی جاتی. جب ترغیب لے گا، مشاہدے سے جو کچھ بچہ دیکھے گا وہ سیکھے گا. آپ بچے کو چاہتے ہیں جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے وہ نہ کرے، آپ اس کے سامنے صحیح کرنا شروع کر دیں، بچہ وہی کرے گا. میرا چھوٹا بیٹا ہے اور میرے تینوں بچوں میں سے سب سے زیادہ ایکٹیو اور ہائپر ہے وہ. اس کی عمر تقریباً 14 مہینے کی تھی جب ہم نے نوٹ کیا کہ یہ بہت زیادہ شرارتیں کرنا شروع ہو گیا، اور ہم نے اسی طریقے سے اس کو ٹوکنا شروع کر دیا. عفان یہ نہیں کرو. اس نے الماری کھولنی، کپڑے نکال کے نیچے پھینک دینے، جو چیز اس کو آنی، کتابیں اس نے کر دینی. کچھ دن تک میں نوٹ کرتا رہا، اپنی مصروفیات میں